السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ یوم عرفہ کا زندگی بدل دینے والا سبق۔ 1 سال پہلے میرے سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس نے میری دکان کے 3/4 سے زیادہ مال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی مسرت، صرف غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا، اب کیا کروں؟ کیسے اس نقصان کی تلافی ہو؟ کیا اپنی نئی نویلی دلہن سے کہوں کہ اپنا سونا بیچ دے، یا کسی سے قرض لوں؟ لیکن کس سے؟ آخر کار میں نے سوچا کہ دوستوں سے قرض لینا بہتر ہے، مگر جب بھی کسی دوست سے بات کی وہ یہی کہتا، عید قریب ہے، معاف کرنا، اس وقت مدد نہیں کر سکتا۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ بمشکل $800 جمع کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے میں 1 قطرہ بھی نہیں تھے۔ اس رات میں گھر واپس جا رہا تھا تو ایک پڑوسی ملا، کہنے لگا، عید مبارک بھائی جان، کل روزہ نہ بھولنا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، روزہ؟ اس حال میں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلے، مگر میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو وہ بولی، چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، سحری؟ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہیں۔ کیا سحری، کیا عرفہ؟ کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آ رہی؟ اس نے نرمی سے کہا، اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ اس نے اصرار کیا اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی، اللہ سے دعا مانگو۔ میں نے کہا، کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی، جو دل چاہے مانگو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا مانگو؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی، جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی، مگر دل میں صرف وہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ پہ آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا، میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، تم سے بہتر کوئی نہیں لگا مجھے۔ ہم نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا اور کہا، میرے پاس $30,000 ہے اور میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤں اور آدھے دکان کی تزئین و آرائش میں۔ منافع میں 50-50 دونوں برابر برابر تقسیم کر لیا کریں گے، جب تک تمہارا اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اوہ، میں بھول گیا، دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے
میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، ٹیسٹ کروا لیے تھے اور نتائج عرفہ کے دن آنے تھے۔ نتیجے آئے منفی تھے۔ الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھی۔ جب امی کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے پورا دن روتی رہی اور اللہ کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی شفا یاب ہو گئیں، اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ اس نے حمل کا ٹیسٹ کیا ہے، وہ حاملہ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اب سمجھ آیا روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا سبحان اللہ، کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے، اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا ہے۔ اس دن میں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے ساتھ ہے، کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا اور جلد ہی وہ $30,000 واپس ہو گئے۔ میں وہ پیسے واپس دینے گیا، مگر تب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا سچ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے یہ تمہیں دلوائے۔ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا گمنام رہ کر۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم، میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا، اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی۔ اب بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے، آنکھوں سے صرف آنسو نہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ قریب تھا۔ اسی تجربے نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد، بھروسہ، یقین کا اصل مطلب سکھایا۔ یہ میری زندگی کا نقطہ آغاز بن گیا۔ میں نے توبہ کی اور دین سے جڑ گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی کبھی دینے کے لیے روکتا ہے اور روکنے کے لیے دیتا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 بابرکت دن ہیں۔ ہم دعا، توبہ اور ذکر الہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون درود و سلام میں ان مبارک لمحات کو صرف کریں اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ رواہ مسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔